انسانیت کو یہ درس دے جاتی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ کہتا ہوا شہید چلا جاتا ہے اور مردہ دلوں کو ایک نئی تر و تازگی اور زندگی بخش جاتا ہے۔ دیکھیے حضرات گرامی، شہید کے ایک اور معنی آتے ہیں کہ شہید کا معنی ہے گواہی دینا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282 میں فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ جب کوئی معاملہ کرو تو تمہارے آدمیوں میں سے کوئی 2 گواہ لے آؤ جو حقیقت حال کی گواہی دیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شہید کے معنی گواہی دینے والا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے شہید کس چیز کی گواہی دیتا ہے اور کس بارے میں گواہی دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں شہید جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتا ہے تو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یا ابا سعید من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت له الجنہ فعجب لها ابو سعید الى آخر الحدیث۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید جب اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے تو وہ 3 چیزوں کی گواہی دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو شہید اپنی زبان حال سے یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جس خدا کے لیے لڑ رہا ہے اور جس خدا کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلا ہے وہ خدا کوئی اور نہیں بلکہ سب کا پیدا کرنے والا وہی ایک وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اپنے عمل سے وہ یہ گواہی دیتا ہوا نکلتا ہے، اور جب شہید دین و اسلام کے لیے لڑتا ہے تو بظاہر وہ یہ گواہی دیتا ہوتا ہے کہ جس دین کے لیے میں لڑ رہا ہوں وہی دین برحق ہے اور وہی دین سب سے حق ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ شہید یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ میں جس نبی کی خاطر لڑ رہا ہوں، جس پیارے مصطفیٰ کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکلا ہوں، جس پیارے مصطفیٰ کی خاطر اپنا گھر بار مال اور جان تک لٹانے کے لیے تیار ہوں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں اور اس کے حبیب ہیں۔ تو حضرات گرامی، شہید کا معنی یہ ہوا، اگر ہم اختصار کے ساتھ دیکھیں کہ شہید بظاہر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کو نچھاور کر دیتا ہے، لیکن وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ میں جس خدا کے لیے لڑ رہا ہوں وہی خدا ایک اور تنہا ہے، جس دین کے لیے لڑ رہا ہوں وہی دین حق ہے اور برحق ہے، اور جس مصطفیٰ کے لیے لڑ رہا ہوں وہی پیارے مصطفیٰ نبی ہیں اور رسول ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شہید کہ جب خون کے قطرے زمین پر گرتے ہیں تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مشاہدہ عطا فرماتا ہے اور اپنے دیدار سے مشرف فرماتا ہے۔ تو حضرات گرامی، شہداء کی یہ ذات گرامی ہوئی کہ وہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، ساری کائنات بھی ان کے روبرو ہوتی ہے، اسی طرح وہ اپنی زبان حال سے گواہی بھی دیتے ہیں اور ملائکہ بھی ان کے پاس صف در صف آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس وہ بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ شہید جب شہادت انہوں نے پالی تو اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عقیدہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم کیا کہیں شہید کے بارے میں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کلام مجید میں، اپنے اس کلام مجید میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت بنایا، اسی کلام مجید میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کو واضح فرمایا، اسی کلام مجید میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مصطفیٰ کی حمد و ثنا فرمائی، اسی کلام مجید میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معرفت عطا فرمائی، وہیں پر اللہ تعالیٰ شہداء کا مرتبہ بھی بیان فرماتا ہے، اور شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ تمام ساری کی ساری انسانیت کو آگاہ کرتا ہے کہ اے ساری انسانیت، تم کیا جانو کہ شہید کون ہے، تم کیا جانو کہ شہید کا مرتبہ کیا ہے۔ بظاہر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ اگر کوئی اس دنیا سے گزر گیا تو گویا وہ مر گیا، اب اس کا کوئی وجود نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، گویا کہ اب وہ مردہ ہو گیا، اور تمہارا ذہن کہیں یہاں یا اس طرف نہ جائے کہ اب مردہ ہونے کے بعد وہ سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں،
اگر ایسا سوچنا ہے تو خبردار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بظاہر دیکھتے ہو کہ میرا شہید جنگ کر رہا ہے، بظاہر دیکھتے ہو کہ اس کو تلواروں سے مار لگ رہی ہے، اس کے اوپر نیزے چلائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر زخم پر زخم لگایا جا رہا ہے، آخر کار وہ اپنے جانے جانا کو اپنے جان آفری کے سپرد کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اگر تم یہ دیکھ لو کہ میرا شہید اگرچہ کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اپنی جان میرے سپرد کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود خبردار، اس کو ہرگز مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، اس کو مردہ پکارنا تو دور کی بات ہے، میں تم لوگوں کے صرف منہوں پر ہی نہیں بلکہ تمہارے ذہنوں پر بھی پابندی لگا رہا ہوں۔ مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، میرے شہید کو تم مردہ گمان تک نہ کرنا، وہ زندہ ہے اور میں اس کو رزق بھی دیا کرتا ہوں اور میرے پاس وہ موجود بھی ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ شہید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شہید مرتے نہیں بلکہ ساری امت کو ایک نئی زندگی دے جاتے ہیں۔ تو وہ ذات جو سب کو زندگی دے، اس کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کا وصال ہو گیا، یہ مر گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شہید ہو جائے اس کو ہرگز مردہ گمان تک مت کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے حضرات گرامی، وہ کس طرح زندہ ہے، ان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام بخاری شریف جلد 2 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہداء کی ارواح کو کہاں رکھتا ہے اور شہید کہاں ہوتے ہیں؟ تو دیکھیے ان کے اجساد اگرچہ کہ زمین میں محفوظ ہوتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو جنت میں سبز رنگ کے پرندوں کے اندر رکھتا ہے۔ جنت میں بڑے ہی خوشنما ہرے رنگ کے پرندے ہیں، جس طرح یہاں پر طوطے ہوتے ہیں اس طرح جنت میں سبز رنگ کے بڑے ہی خوشنما پرندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہداء کی ارواح کو ان پرندوں کے سینوں میں رکھتا ہے اور وہ جہاں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جنت میں، آسمانوں میں جدھر چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں اور گھومتے ہیں۔